جہاں گھمبیر سنجیدگی رقم تھی، اس کی نظروں میں سوال تھا، اور نمرا اس کی نظروں کے سوال کو جان گئی تھی۔ جبھی اس کی نظروں کے خاموش سوال کا اس نے جواب اگلے ہی پل دے دیا تھا۔ اسے بلڈ کینسر ہے۔ بے ساختہ ہی ایک گہری سانس شیری کے لبوں سے نکلی اور آفس کے اس کمرے کی آزاد فضا میں خاموشی سے مدغم ہو گئی۔ خیر، تم اپنا کام کرو، میں تو اپنے حصے کا کام فائنل کے لیے اصغر صاحب کو دے چکی ہوں۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، کل ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نمرا نے آفس کے آؤٹ ڈور کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شیری ابھی تک نمرا کی باتوں پر حیرت سے گنگ تھی۔ وہ کافی دیر تک ایک سکتے کی سی کیفیت میں اس کاغذ پر نظریں جمائے رہی جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نظریں نظم کے آخر میں لکھے ثریا عظیم کے نام پر ٹک گئی تھیں۔ وہی ہینڈ رائٹنگ، وہی لیٹر پیڈ، وہی پارکر کے پین سے لکھی نظم، اور وہی ثریا عظیم۔ وقت کس تیزی سے گزر جانے میں رفتار پکڑتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، نہ وقت کے گزرنے کا اور نہ ہی قسمت کے پلٹنے کا۔ انسان وہیں رہتا ہے لیکن زندگی آگے نکل جاتی ہے، اور قسمت بالکل انپریڈکٹیبل۔ نہ جانے قسمت کے ترازوں میں کس وقت کس کا پلڑا باری ہو جائے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، اور مثال اس کے سامنے تھی۔ آج سے محض 5 سال پہلے تک شیریں گل وہ شیریں تھی جسے اس کے نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج اسی شیری کی شاعری ہر ایک میں مقبول تھی۔ نوجوان اس کی شاعری کے دیوانے تھے، اور وہ ثریا عظیم آج اس جگہ موجود تھی جہاں وہ آج سے 5 سال پہلے کھڑی تھی۔ لیکن وہ آج بھی وہ وقت نہ بھلا پائی تھی۔ ثریا عظیم کا کہا ایک ایک لفظ ذلت کے احساس میں ڈوبا، اس کے کہے ہوئے ایک ایک جملے کا ہر ایک حرف۔ تم جب لکھنا ہی نہیں جانتی تو کیوں لکھتی ہو؟ تمہیں شاعری کرنا ہی نہیں آتی تو کیوں کرتی ہو؟ آپی جی، آپ کو میری یہ شاعری اگر درست نہیں لگی تو اور بھیج دیتی ہوں۔ ٹیلی فون پر اس کی بات کرتے ہوئے اس کی آواز لرز گئی تھی۔ تمہیں تو شاعری کرنی آتی ہی نہیں، جانتی ہو ردیف کیا ہوتا ہے؟ ایسے تک بندی کر کے اپنا اور خاص طور پر میرا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ ثریا عظیم کو اپنے عہدے کا غرور ہے، اور وہ اس کی بھرپور شاعری کو ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ ثریا عظیم کو اپنے عہدے کا غرور ہے، اور وہ اس کی بھرپور شاعری کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ کسی طور نہیں چاہتی کہ اس کا نام مقبول و معروف ہو، کیونکہ وہ شیری گل سے حسد کرتی ہے۔ یوں شیری گل سچ مچ اپنی شاعری کو عرضہ سمجھتی اور ثریا عظیم بدسلوکی کی حد پار کرنے لگتی۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ شاعری کسے کہتے ہیں پھر بھیجنا۔ ہمارے پاس فالتو کا وقت نہیں کہ فضول میں تمہاری شاعری کی کال منتقع ہو گئی تھی یا پھر کر دی گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ پھر اس نے فون رکھ دیا تھا، لیکن اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ثریا عظیم نے اس کی تذلیل کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ثریا عظیم اس سے اس طرح کیوں بولتی تھی، یا پھر بہت عرصے بعد اسے علم ہوا کہ وہ اس کی شاعری کے خلاف تھی، مگر کیوں اور کس لیے؟ شاید کہیں پر ثریا عظیم کو اپنی شاعری سے بہتر شیری گل کے الفاظ لگتے تھے۔ ذہن میں اترتے وہ الفاظ جو شیری گل قلم کے ذریعے کاغذ پر بکھیر دیتی تھی، وہی لفظ ثریا عظیم کو حسد میں مبتلا کرتے تھے۔ ان دونوں آنسو بے اختیار ہی اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر اتر آتے تھے۔ ایک تذلیل کا احساس تھا جو بارہا اس نے اپنے دل میں اور روح میں اترتے محسوس کیا تھا۔ اس کی شاعری بغیر پڑھے ہی مسترد کر دی گئی تھی۔ آج شیری اس جگہ موجود تھی جہاں 5 سال پہلے
ثریا عظیم کھڑی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ثریا عظیم جس ماہنامے کی ایڈیٹر تھی وہ اب دیوالیہ ہو کے بند ہو چکا ہے، اور وہ خود شیری گل ایک معروف ادبی پرچے کی ایڈیٹر تھی۔ آج وہ چاہتی تو بنا پڑھے ثریا عظیم کی شاعری مسترد کر سکتی تھی، لیکن بار بار مسترد کیے جانے کی ذلت آج بھی اس کے دل پہ نقش تھی۔ اس نے کاغذ اٹھایا، اسے اپنی مٹھی میں توڑ مروڑ کر شاید مسترد کرنے ہی چلی تھی کہ ایک باز گشت اسے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ کچھ دیر پہلے کہ کہے نمرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، سنو کبھی غرور نہ کرنا۔ ان الفاظ میں کہے معنی اور مفہوم سب کچھ ہی تو ایک دم سے اس کے سامنے شفاف آئینے کی طرح تھا۔ کل کو جس غرور کے تحت ثریا عظیم نے اپنے عہدے کا روب اس پہ جھاڑا تھا، آج وہ خود بھی وہی کرنے چلی تھی۔ پھر اس میں اور ثریا عظیم میں کون سا فرق رہ جاتا؟ غرور تو اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ثریا عظیم کی نظم لیے کمپوزنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔